تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جناب ہمیشہ کی طرح جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب، حفظہ اللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ مسلسل ٹائم دے رہے ہیں، روزانہ اپنے افکار عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، وفاق المدارس السلفیہ کے ناظم امتحانات ہیں، زندگی کا ایک عرصہ تعلیم و تدریس کے میدانوں میں گزار چکے ہیں۔ فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج چھٹا روزہ ہے، چھٹی سحری ہم کر رہے ہیں۔ تو کل جو ہم نے باتیں کی تھیں وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں تھیں۔ یقیناً آپ ان سے مستفید ہوئے ہوں گے اور عزم کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن نماز ایک تو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو نمازیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے، اس کی اخلاقی تربیت کے لیے، اس کی روحانی زندگی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگرچہ وہ فرض نہیں ہیں، یعنی وہ لازم نہیں ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی، آپ ان کو فرائض کی طرح ہی اپنے اوپر آپ نے لازم قرار دیا ہوا تھا، آپ روزانہ پڑھتے تھے۔ ان میں ایک نماز تہجد ہے، قیام اللیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ صبح کے وقت، یعنی اس وقت جس وقت ہم بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اصل میں سارے سال میں اس کا یہ دورانیہ ہے، اور اس میں ہم پروگرام ختم ہوگا تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ کو ملے گا، 2 رکعت پڑھ لیں گے، 4 پڑھ لیں گے، جو بھی قیام اللیل۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے رات جو نماز تراویح پڑھی ہے، یہ اصل میں وہی ادھر شفٹ ہو گئی ہیں، علماء یہ بتاتے ہیں۔ تو آج ہم نماز تہجد کی اہمیت کے حوالے سے اپنے معزز مہمانان گرامی سے بات کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کل ہم نے نماز کی، فرض نماز کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم نفل جو نماز ہے، نماز تہجد بالخصوص، اس پر بات کریں گے۔ تو جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز تہجد کی تھوڑی تعریف بیان فرمائیں، یہ کیا ہے اور کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ کیا اس نماز کا اور بھی کوئی نام ہے؟ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کیوں اتنی تاکید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ رات میں تہجد کا اہتمام کریں، وہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے جو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ یقیناً نفلی عبادت ہے، باقی امت کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بعض روایات کی بنیاد پر کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی حکم کے طور پہ فرضی قرار دے دیا تھا، آپ کے لیے ضروری تھا، لیکن امت کے لیے یہ نفل ہے۔ لیکن فرائض کے بعد سب سے اہم نماز جو ہے وہ یہی قیام اللیل، یا جس کو ہم رات کی نماز کہتے ہیں، یہی ہے۔ گو کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کے اعتبار سے دیکھیں تو تہجد کا وقت سب سے افضل ہے، بے شک، اور دوسرے نمبر پہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن جو نماز کی اپنی اہمیت ہے تو وہ فرائض جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے بعد نوافل میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ قیام اللیل کا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں بندہ گھر کے اندر، ہمارے ہاں ویسے بہت زیادہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ غلط رویے ہم نے اس رات کے قیام کے حوالے سے اپنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے اس نماز کی اصل روح وہ گم ہو کر رہ گئی ہے، گم ہو گئی ہے، صحیح۔ یعنی یہ تو لوگوں سے چھپ کر اپنے رب سے ایک علیحدگی کا تعلق قائم کرنا تھا، اللہ اکبر،
حتیٰ کہ اپنے گھر والے بھی وہ سوئے ہوئے ہوں اور بندہ تنہائی میں علیحدہ کہیں اللہ کے حضور جو ہے وہ نماز ادا کرے، اس کے بعد پھر مسجد میں جا کے تہجد ادا کرنے کا بڑا رواج ہے کہ گھر میں ادا نہیں کرنی، مسجد میں جا کے میں نفل پڑھنے جاتا ہوں اور سب سے پہلے کنڈی جو ہے مسجد کی میں کھولتا ہوں، اور اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے اپنے اعزاز کے طور پر۔ تو بہرحال یہ سارے وہ رویے ہیں کہ اس نماز کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ یہ اصل میں نماز ایسی ہے کیونکہ نماز پنجگانہ جو فرض نماز ہے اس میں لوگوں کے سامنے انسان ہوتا ہے، وہ چاہے جتنے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں اخلاص کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے کہ تنہائی ہے، لوگ بے خبر ہیں اور صرف وہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے، اور ان کی آپس میں گفتگو ہے، اور ان کا یہ اس وجہ سے اس نماز کی جو ہے بہت ہی زیادہ خصوصی اہمیت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس کا اہتمام بھی فرمایا اور ہمیں بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرمائی، تاکید بھی کی۔ پروفیسر صاحب، آپ کے الفاظ میں اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آپ کس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی تہجد کی نماز تنہائی میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے روز میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ لے؟ کہنے لگا نہیں، بس یہی چاہیے، قیامت کو مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ کیا جذبے تھے صحابہ کرام کے بھی، کیا شوق تھے ان کے! اللہ، ترجیحات، پرائرٹی فرق ہے۔ ہاں، پرائرٹیز کا فرق ہے۔ دنیا ہمارے مانگتے ہیں، وہ ہم تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ دکان چنگی کر دے، کاروبار اچھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور کچھ مانگ لے؟ کہنے لگا نہیں جی، مجھے یہی چاہیے، میں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے۔ مطلب یہ کہ فرائض تو تم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، وہ سب نے پڑھنے ہیں، تو میرے ساتھ اگر تم رہنا چاہتے ہو قیامت کے روز، زیادہ سجدے کر کے میری امداد کر۔ تم زیادہ سجدے کرو گے، یقیناً آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو نبی کا ساتھ لینے کے لیے نوافل کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ہم رواجی نفل تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی کام ہوا ہے 2 نفل پڑھ لیے، نماز حاجت بڑی شوق سے نماز حاجت پڑھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہر نماز میں 2 رکعت نفل کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ ان کی بجائے اگر وہ نوافل پڑھے جائیں جو مسنون ہیں، مثلا مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھ لی جائیں، اسی طرح تہجد کی نماز کے نوافل ادا کیے جائیں، پھر جتنی بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مل جائے، میسر ہو، تو پھر زیادہ سجدے کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس وقت پوری دنیا میں ایک اندیکھا دشمن انسانیت پر جو ہے نا وہ حملہ آور ہے، پتہ نہیں اس کو دشمن کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نا، ایک کہہ لیں کہ ایک اندیکھا ایک وائرس ہے، یا اللہ کے لشکروں میں سے ایک، وہ اللہ کے جو قوتیں ہیں یا ایک سپاہی ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک سپاہی ہم پر مسلط ہے، اور پوری انسانیت لاک ڈاؤن ہو چکی ہے صحیح معنوں میں۔ دکانیں اور انسان بھی لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، گھروں میں مقید ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، دور دور رہنا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے، یہ سارے معاملات ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا اب تک کسی حکمران، میں نے تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو، کسی حکمران نے اب تک یہ نہیں کہا کہ یار اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور یہ وقت جو ہے نا وہ یہ اللہ کی طرف رجوع میں نماز تہجد کا وقت، جیسے آپ نے عرض کیا، آپ اس سارے سسٹم کو یا سارے اس کو یہ جو اس کا اس وقت کینوس ہے جو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں آپ کی ایک بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ کہ ایک دن میرا پوتا جو 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے، وہ کہنے لگا ابو جی ہر کوئی کہتا ہے ہاتھ دھو، الگ ہو جاؤ، دور رہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز بھی پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو آپ کی تربیت کا اثر ہے نا، نیک گھرانوں کی، نیک ماں باپ، نیک دادا کی تربیت کا اثر ہے۔ بچے یہی کہتے ہیں، ورنہ ہمارے تو یہاں ہم نے تو ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بچے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے تو کرونا وائرس زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے باہر آئے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی پستی اور گراوٹ کا ہی عالم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو جس طرح سے پچھلے پروگرام میں پچھلے چند پروگراموں کے اندر ہمارے محترم ڈاکٹر مزمل حسن شیخ صاحب جو تھے ہمارے ساتھ، جی جی، انہوں نے بتایا، یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کہیں جا رہے تھے گاؤں میں تو کتے آ گئے
تو انہوں نے آگے سے وہ کہتے جی لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے اور ڈنڈے مارنے کے لیے کتوں کو تاکہ وہ بھگایا جائے. تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ ڈنڈوں سے کوئی نہیں بھاگنے, وہ جو جھگی میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے نا اس سے کہو کیونکہ یہ کتے اس کے ہیں. تو انہوں نے آواز دی اس کو اللہ کہ بھئی کیا زبردست وہ بات کتوں کے مالک. تو اس نے کتوں کو آواز دی تو کتے خاموش ہو گئے, پیچھے ہٹ گئے, چلے گئے. اللہ تو اصل میں یہ لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہوں وہ مالک ہے کائنات کا, کیا اس کے حکم کے بغیر تو یہاں ایک پتا بھی نہیں ہلتا. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. اگر ان کو روکنا ہے تو ان سے یہ لڑنے والی بات کہ ہم جناب لڑیں گے اس سے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس جنگ کو جیتیں گے, اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے, لڑ کے دیکھ لو, یہ تکبر ہے. ڈھونڈو گے تو تمہیں نظر آئے گا تو تم لڑو گے نا اس سے. اصل جو معاملہ ہے وہ جو مالک ہے ان لشکروں کا, اس کے سامنے عاجزی اور کرنے کا اور گڑ گڑانے کا یہ معاملہ ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں تہجد سے اور تہجد کے وقت سے بہتر وقت اور تہجد کی نماز اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان سے بہتر دعائیں اور اوقات نہیں ہیں. یہی وہ طریقہ ہے, اگر ہمارے حکمران خود بھی اس پر آ جائیں, عوام کو بھی اس پر لگائیں, مالک کی جب رضا ہو جائے گی تو یہ سارے اس کے لشکر خود اپنا جو ہے وہ سمت چینج کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح صحیح. بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اصل میں اس وائرس سے لڑنے کی بجائے وائرس کے مالک سے التجا کرنی چاہیے کہ یہ اس کو پیچھے لے جائے. پروفیسر صاحب, یہ رمضان کی گھڑیاں, مبارک لمحے, برکتیں ہی برکتیں, ان میں قیام اللیل جو ہے نا اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور بالخصوص جب کہ رات کو ہم نماز تراویح کے نام پر بھی قیام اللیل کر چکے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس تہجد کے وقت میں بھی کچھ نوافل کا حصہ رکھ لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو طبیعت ساتھ دے, اجازت ہو طبیعت کی, تو پھر تو رات کو تہجد کی نماز کے لیے تراویح کی نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ اصل میں تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہی ہے جو ہماری سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہمیں ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے. صحیح صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ تہجد کی تراویح کی نماز پڑھائی تھی, اور جب لوگوں کا شوق دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی پڑھا کرو, مجھے ڈر لگتا ہے فرض نہ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تنہائی کی اور علیحدگی کی نماز ہے. صحیح. اس لیے تہجد کے وقت پڑھنے میں زیادہ بہتری ہے. اگر کوئی شخص نہیں اٹھ سکتا تو اس کے لیے رات کی نماز پڑھ لے, جماعت کے ساتھ پڑھ لے, قرآن سن لے گا, ثواب مل جائے گا. پھر بھی وقت مل جائے تو اور نوافل پڑھ لینے چاہیے. وہ تہجد کی نیت سے نہیں ہوں گے, ویسے نوافل ہوں گے, کیونکہ تہجد تو وہ پڑھ چکا ہے جو تراویح کی صورت میں. اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے مزید رہنمائی لیں گے. وقت بریک کا. ناظرین کرام, نماز تہجد کی اہمیت, فضیلت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے. وقت بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ آئیں گے تو مزید اس حوالے سے شوق اور رغبت دلانے والے سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت, تزکیہ و تربیت, بندہ مومن کی ہے پہچان, دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین کرام, آپ کو پیغام ٹی وی کی سحر نشریات میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس مجلس میں وقفے سے پہلے ہمارے معزز مہمانان گرامی ہماری رہنمائی کر رہے تھے نماز تہجد کے حوالے سے, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت, ایک انسان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک منظر ہے, رات کا وقت ہے, بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, زاری کر رہا ہے. اس کو ہم نماز تہجد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ اس میں حسن اور زیادہ حسن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا عمل کرنا چاہیے کہ یہ بڑا ہی خوبصورت اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہو جائے یہ نماز پڑھنے کا؟ حسن تو یقیناً جہاں وقت بہترین وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا, اور یہ
फ़र्ज़ नमाज के बाद बेहतरीन ये नमाज है, तो यकीनन उसके अंदर वही शराइत जो किसी भी नमाज के लिए ज़रूरी हैं, उनमें सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो तिलावत कुरान पाक आप कर रहे हैं, एक तो क़यामुल लैल के जो सबसे अहम उसका पहलू है वो लंबी क़रात है सही। कुरान पाक की, तो वो जो क़रात की जाए वो समझ कर हो। अगर आप उसका माना मफ़हूम समझते हैं, इसी तरह से अपनी नमाज के बाकी जितने भी दुआएं हैं, औरात हैं, अल्फाज हैं, उन सब को से आपकी आशनाई है, माना मफ़हूम आप समझते हैं, तो उतना ही ज़्यादा उस आपकी इबादत का, उन नवाफिल का हुस्न जो है वो बढ़ जाता है, उसका असर बढ़ जाता है और उसके अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है। और जितना ज़्यादा तवज्जो की कमी होगी, खुशू खुजू की कमी होगी, इस्तिग़राक़ और इंहमाक की, सही, उतना ही उसके वो जो असरात हैं उनके अंदर कमी वाक़ई। डॉक्टर साहब, एक ज़िमनन इसी हवाले से सवाल है, अभी आपने कहा कि नमाज में तवील क़िरात होनी चाहिए, क़यामुल लैल का मकसद ही ये है, तो एक आदमी हाफिज़ नहीं है, उसको ज़ुबानी ज़्यादा याद भी नहीं है, तो क्या वो नवाफिल की हालत में नुस्खा मुसफ़ जो है ना वो कुरान मजीद का हाथ में पकड़ कर वो उसमें उसके ऊपर से पढ़ सकता है? और इसके साथ एक और इससे मिलता जुलता ही सवाल है कि क्या तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ के, जैसे आपने कहा उसको समझ के वो पढ़ना चाहिए, तो तर्जुमे वाला कुरान मजीद वो हाथ में लेकर उसका तर्जुमा भी देखता जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी जाए, ये नमाज के अंदर इसकी नमाज में खलल तो नहीं होता, या नमाज का जो मकसद है वो फौत तो नहीं हो जाता इससे? जो जहाँ तक ताल्लुक़ है क़िरात के लिए, जो हाफिज़ नहीं है, याद नहीं है उसको, और वो उसको पढ़ना चाहता है कुरान पाक पर से मुसफ़ से, उसमें तो हरज मालूम नहीं होता। अलबत्ता जो मामला है तर्जमा और उस पर गौर, फिर ज़ाहिर है तर्जमे के साथ में तफसीर भी आ जाएगी, तो वो तो फिर एक तरह का मुताला किताब बन जाएगी। तो वो जो क़याम है और वो जो असल रूह है उस नमाज की, ये उससे ज़रा मुताबिकत रखती हुई बात नहीं मालूम होती। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, क्योंकि इस तरह के कोई हमारे पास कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई तो नहीं है इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन जो असल रूह है नमाज की और जो दीगर अहकामात हैं उनकी रोशनी में मेरी नाक़िस राय तो यही है, शेख वैसे इस हवाले से बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, कि जो अल्फाज की हद तक जो हाफिज़ नहीं है वो लंबी क़रात करना चाहता है, वो अपने आप पास मुसफ़ को इस तरीके से रख लेता है कि उसकी नमाज के अंदर भी खलल ना पड़े, और वो जब क़याम के लिए खड़ा हो तो उसको पकड़ के क़रात कर ले और फिर रख के रुकू सजूद अपने कर ले, तो इसमें तो इतनी कबाहत मालूम नहीं होती। अलबत्ता तर्जुमा और तफसीर के हवाले से इरशाद फरमाया कि मुसहफ़ को देखकर पढ़ने की गुंजाइश मिलती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम थे हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क़यामुल लैल में इमामत करके कुरान सुना करते, देख कर सुनाया करते थे, इसलिए वो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, असर मौजूद है। लेकिन तर्जुमा पढ़ना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि साहब तफसीर भी पढ़ेगा, फिर तो वो उसी में महव हो जाएगा। नमाज का वो जो है ना, सिर्फ कुरान के अल्फाज की लज़्ज़त ले ले, वरना कुरान के अल्फाज की आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के, तवज्जो से पढ़ के अल्फाज की लज़्ज़त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया उसका मुसफ़ कहीं सजदे में जाते हो, हमने उमूमन देखा है कि जो मुसफ़ पकड़ के कुरान मजीद पढ़ते हैं या वो यानी कि नवाफिल, वो ना सजदे की हालत में या रुकू की हालत में जाते हुए उसको वो बंद करके अपने सीने से लगाते हैं और एक हाथ के साथ रुकू करते हैं और एक ही से सजदा करते हैं, वो सीने से लगा रहता है। फिर उसके बाद उसको उठा के जब क़याम में जाते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब तशहुद में उन्होंने जाना होता है तो उसके लिए वो उसको बंद करके पॉकेट में डाल लेते हैं या दरमियान में कोई साथ पट्टी वगैरह रखी होती है उस पर रख लेते हैं। इस रवैये के बारे में आप क्या कहते हैं? बेहतर तो यही महसूस होता है कि जो अदायगी है नमाज की उसमें कम से कम खलल पड़े। अब वो हर बंदे की अपनी सिचुएशन है, उसकी अहलियत है, उसकी अपनी फ़िज़िकल कंडीशन भी हो सकती है और उसके पास सहूलियात की का मैसर होना भी उसका उस पर भी डिपेंड करता है। कोशिश ये कि जैसे पॉकेट साइज़ आप फरमा रहे हैं कि अगर है तो उस पॉकेट साइज़ को अगर वो जेब में बंद कर डाल सकता है तो उसके अंदर निशानी भी रखी जा सकती है, उसको दोबारा खोला भी जा सकता है। तो उसके लिए उसी तरह पकड़ कर रुकू सजूद करने में अगर खलल आ रहा है तो बेहतर है कि उसको पॉकेट में डाल के फिर करे। इसी तरह से अगर बड़ा कुरान पाक है, बड़ा मुसहफ़ है, तो उसके लिए अगर साइड पर रखी हुई कोई फट्टी या ऊंची चीज़ ऐसी कि जिस पर से वो आसानी से उठा सके और रख सके और रुकू सजूद के अंदर खलल ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई नागुज़ीर है किसी के लिए किसी हद तक इस खलल को
اس کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس حد تک انشاءاللہ پھر نفلی عبادت ہے وہ اس میں گنجائش نکلتی ہے انشاءاللہ۔ فرائض میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نفلی میں کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ نماز تہجد جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ یعنی ایک رکعت کتنی رکعتیں، کم از کم کتنی رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اور اس میں کوئی خاص، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، دوسری میں 10 مرتبہ، پھر 9 مرتبہ، پھر اس طرح کر کے نا وہ بنائی ہوئی ہے کوئی باتیں، تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے یا تہجد کا طریقہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں؟ جہاں تک اس کی تعداد کا تعلق ہے اس کے لیے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، اللہ اکبر، صحیح آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح، اس میں اگر کبھی 13 پڑھی ہیں، 2 نفل وضو کے اور 8 رکعات اس کی تہجد کی، قیام اللیل کے، قیام اللیل کی، اور 3 وتر، یہ آپ کا معمول تھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اتنا پڑھنے کے بعد آدمی کے پاس وقت ہے تو چاہتا ہے کہ میں اور نوافل پڑھوں، وہ تہجد کی نیت کے ساتھ نہ پڑھے، ویسے نفل جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر وقت کم ہو، وقت کم ہو تو جتنا وقت ہو اتنا پڑھ لے، 2 رکعت کے وقت میں 2 پڑھ لے، 4 کا وقت ہے 4 پڑھ لے۔ اچھا یعنی 2 رکعت بھی قیام اللیل کے وہ قائم مقام ہو جائیں گی اگر اس میں۔ اچھا یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے لیکن طبیعت کی ناسازی یا کسی اور وجہ سے وقت پر اٹھ نہیں سکا، فجر کی اذان ہو گئی، اس کو یہ رعایت ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے مکمل تہجد کی نماز پڑھ لے، اچھا ماشاءاللہ، اور اسے ثواب بھی ملے گا اور شیطان کو تکلیف بھی ہوگی کہ میں نے تو اس کو سلایا تھا، اس کا تعصف کا اس کو الگ ثواب مل گیا، چاہے آپ آگے اٹھا دیں بھائی پڑھ لو۔ تو اس لیے پھر 2 رکعات پڑھنے سے بھی گزارت ہو جاتا ہے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اس کی پوری رکعت 8 رکعات تہجد کی نوافل اور 3 وتر پڑھے جائیں، اور جہاں تک صورتیں ملا کر پڑھنے کا تعلق ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے، فرمایا عمل کیا ہے کہ صورت پڑھی اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دی اور زیادہ ملا کر نہیں پڑھی؟ لہٰذا ایک رکعت کو لمبی کرنے کے لیے بار بار ایک صورت کو پڑھتے رہنا یہ ٹھیک نہیں، جیسے صلاۃ الغائب لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی خود ساختہ عمل ہے۔ نوافل پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر مسنون پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک رویہ ہے ہمارے جو نمازی حضرات میں، جو تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، ان میں یہ پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں کہ جی چونکہ رات چھوٹی ہے، رات کو سو گئے تو صبح اٹھا نہیں جائے گا، تو یعنی فجر سے پہلے پھر وہ قیام اللیل کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہ سوتے ہیں، پھر لمبا سوتے ہیں۔ اس رویے کے بارے میں شریعت میں کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ کیا ساری رات جاگا جا سکتا ہے اس کام کے لیے صرف؟ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے قرآن پاک میں بھی، جس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نصفہ وثلثہ والے جو الفاظ ہیں، صحیح، اس میں بھی تعلیم یہی معلوم ہوتی ہے کہ رات کا کچھ حصہ، وہ آدھا ہو، تیسرا حصہ ہو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ قیام اللیل جو ہے رات کی نماز، بہترین نماز وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کی تھی، اور اسی طرح سے روزوں میں بھی بہترین روزہ نفلی وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کا تھا۔ صحیح، وہ کیا تھا کہ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدھی رات سوتے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے، یعنی رات کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصے سونا، پھر 2 حصے عبادت، وہ 1/3 ہو گیا، اور پھر جو چوتھا حصہ ہے، جو چھٹا حصہ بن رہا ہے، وہ پھر آرام کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو معمول مبارک رہا ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اگلی رات آپ آرام فرماتے تھے، عشاء کے بعد آپ 2 سنت جو ادا فرماتے اور ان کے بعد آپ آرام فرماتے، پھر اس کے بعد مختلف اوقات ہیں، 1/3 رات کے بعد بھی جاگنا مسنون ہے، آدھی رات کے بعد بھی جاگنا مسنون ہے، اسی طرح سے 2/3 رات کے بعد بھی جاگ کر آخری ثلث میں عبادت کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ جو ساری رات جاگنے والی بات ہے، یہ کیونکہ ایک تو انسانی فطرت کے سے ہٹ کر ہے، اس کے خلاف ہے، اور جب یہ عمل کیا جائے گا تو اس سے یقیناً ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ اس کے عادی نہیں ہوتے، جب وہ یہ کرتے ہیں تو جب اصل وقت آتا ہے آخری 1/3 رات کا، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس وقت ان کے اوپر
وہ سوئیں نہ بھی تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے بالکل بالکل فطرت کی وجہ سے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کی وہ توجہ اور وہ جو عبادت کے اندر جو انہماک ہونا چاہیے وہ قائم نہیں رہتا۔ بالکل صحیح۔ تو بہت بہتر یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آرام بھی کچھ حصہ رات کا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر عبادت کی جائے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے جاگتا ہے کہ میں تہجد پڑھ کے سوؤں گا، وہ تو غلطی پر ہے، غلطی پر ہے، غلطی پر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ تو البتہ اگر کسی کا کام اس نیچر کا ہے کہ وہ رات کو کام کرتا ہے، اسے سونے کا وقت نہیں ملتا، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے، یہ بات بھی خود ساختہ ہے، سونا لازمی نہیں ہے۔ اگر اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے، اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، تو وہ نہیں سو سکا، اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا، تہجد کا وقت ہو گیا، تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن تہجد کے انتظار میں جاگتے رہنا یہ جائز نہیں۔ یہ جائز نہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک اسی ضمن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد پھر 2 رکعت جو نماز کی فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، اس کے بعد اب کچھ دیر کروٹ کے بل لیٹتے تھے، اس کی کیا کیفیت ہے بھلا؟ وہ سونے کے لیے نہیں لیٹتے تھے بلکہ کچھ پڑھنے کے لیے لیٹتے تھے۔ اچھا، اس میں دعا آتی ہے، کیا پڑھتے تھے آپ؟ اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا یہ والے الفاظ وعن یمینی الفاظ نورا۔ یہی ہیں، جی ہاں، کہ ہر طرف میرے نور ہی نور کر دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ اب وہ دعا پڑھتے تھے، اس کا اس کے ساتھ آرام کے ساتھ یا کروٹ لینے کو تعلق نہیں ہے، دعا کے لیے آپ دعا کے لیے آپ لیٹتے تھے۔ ایک عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس ادا کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، اپناتا ہے تو سنت عمل ہے، یقیناً سنت عمل ہو گیا۔ اس سے راحت بھی ہو جاتی ہے، انسان تھوڑی دیر لیٹ کر دعائیں کرتا ہے تو کچھ راحت بھی محسوس ہو جاتی ہے اسے۔ پروفیسر صاحب، بات جاری رہے گی، وقت ہوا بریک کا۔ ناظرین کرام، آپ نے تہجد کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور دل نشیں باتیں سنی ہیں، کچھ مسائل بھی یقیناً آپ کے حل ہوئے ہوں گے جو ہمارے ذہنوں میں چلتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا یا ہم کسی سے جواب مانگتے نہیں ہیں، تو یقیناً آپ اس سے استفادہ آپ کریں گے اور کیا ہوگا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ سوال ہیں انشاءاللہ العزیز، یہاں پہ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو وہ دوبارہ اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں تربیت و تزکیہ پروگرام جاری ہے۔ وقفے سے پہلے نماز تہجد کے حوالے سے کچھ سوالات، اس کی اہمیت، فضیلت، ضرورت، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ ایک دو سوالات ہیں جو بڑے ہی اہم سوال ہیں، اس پر ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی سے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ ایک آدمی نماز تہجد پڑھتا ہے تو لازمی امر ہے کہ وہ نماز وطر کے بارے میں بھی بڑی تاکیداً حکم آیا ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، آخری نماز آپ کی یہی تھی، تو نماز تہجد پڑھنے والا جو ہے وہ نماز وطر کب پڑھے گا؟ کیا کوئی بندہ پہلے پڑھ سکتا ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لے پھر بعد میں تہجد پڑھ لیں، یا اس کو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی جوڑنا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس پہ کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق رات کی جو آخری نماز ہے وہ صلاۃ الوتر ہے، یعنی وطر جو ہے وہ نماز کو جو رات کی نماز ہے، رات کا قیام ہے، وہ چاہے کوئی تراویح کی صورت میں کرتا ہے یا وہ رات کو تہجد کے وقت پہ کرتا ہے، تو آخری نماز اس کی وطر ہونی چاہیے۔ البتہ اس میں اب مختلف صورتحال لوگوں کی ہو سکتی ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو روٹین نہیں ہے، وہ نماز تراویح ادا کر لی، اس کے ساتھ وطر بھی ادا کر لیے، پھر اتفاقاً جاگ آ گئی تہجد کے وقت پہ، ان کی کیفیت الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، تو اس میں بھی زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وطر پڑھ چکے ہیں، اب وہ تہجد کے وقت بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو وطر کے بعد 2 نفل کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہے، تو
تو علماء کہتے ہیں کہ وہ پھر وہاں پہ کوئی وطر ملا کے، بعض ایک عام بڑا معروف ہے کہ جی ایک رکعت پڑھ کے وہ وطر توڑ دے اور پھر نوافل پڑھ کے، پھر یہ بالکل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ وہ 2 نوافل جو ہیں جو وطر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، وہی لمبے کر کے وہ پڑھ لے تاکہ اس وقت نوافل ادا کرنے کا ثواب بھی اس کو مل جائے، اور وطر جو ہے وہ دہرانے کی یا ان کو توڑنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ صبح تہجد کے وقت جو ہے وہ اٹھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے تو بہتر وہی ہے کہ سنت کے مطابق وہ سنتیں عشاء کی پڑھنے کے بعد وطر چھوڑ دے اور آرام کرے، اور پھر اٹھ کے تہجد کے وقت ادا کرے، اور آخری نماز جو ہے وہ اس کی وطر ہو۔ ایسی صورت میں بھی یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہے اٹھ نہیں پایا، اس کے وطر رہ گئے ہیں، تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ وطر جو ہے وہ جب بھی کوئی اس کو موقع ملا ہے، یاد آیا ہے، نماز کے بعد بھی ہاں جی، تو وہ ان کو ادا کر لے گا۔ لیکن کوشش یہی کی جائے کہ سنت کے مطابق ہی ان کی ادائیگی ہو اور آخری نماز وطر ہی ہو۔ وطر ہی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے بات کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی تھی کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا آپ کی رات کی نماز کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، تو یہ فرمائیے کہ یہ جو 11 رکعت آپ بتا رہے ہیں، اس میں 2 سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو عموماً ہمارے ناظرین کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 11 رکعت کا رمضان کے ساتھ اور غیر رمضان کے ساتھ کوئی الگ الگ تعلق ہے یا ایک ہی نماز ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 11 رکعت جو آپ نے بتائی ہیں، آپ نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ 8 رکعت نفل ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور 3 وتر ہیں، جبکہ ایک حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ من شاء منکم فلیوتر بواحد، جو چاہے وہ ایک وتر پڑھ لے۔ تو ایک اگر وتر کو پڑھنا چاہے تو پھر 11 رکعتیں کیسی پوری ہوں گی؟ 11 ہی پوری کرنی ہے یا 9 سے بھی کام چل جائے گا؟ جہاں تک معمولات کا تعلق ہے، روٹین کا تعلق ہے، اس میں تو 11 رکعات ہی کرنی چاہیے، خواہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ واضح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں فی رمضان ولا فی غیر ہی، آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو آدمی وتر چھوڑ دے تو اس کو پھر تہجد کے وقت ادا کرے۔ اگر رمضان میں وہ تراویح کی نماز کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے کہ جماعت کے ساتھ میں لمبا قیام کر لوں، ثواب حاصل کر لوں، پھر وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے بلکہ نوافل ادا کر لے جتنے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ وتر پڑھ چکا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور حدیث بھی ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 8 رکعت تہجد کی 2 کر کے پڑھنی ہیں، اکٹھے سلام کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کے بعد پھر وتر پڑھنے ہیں۔ تو اگر آدمی 3 وتر پڑھے گا پھر تو 11 رکعات ہو گئیں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وتر پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، پھر 9 رکعات سے بھی تہجد اس کی ہو جائے گی، پوری کام چل جائے گا، کام چل جائے گا۔ اچھا، آسانی یہ نہیں کہ ہو جائے اگر وقت تھوڑا ہے، 3 وتر پڑھے گا تو اذان فجر ہو جائے گی، صحیح، تو 1 وتر سے گزارا کر لے۔ صحیح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ہم رغبت کی باتیں 1-2 کر لیں، کچھ ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ سنیں اور ان کو رغبت پیدا ہو نماز تہجد پڑھنے کی یا قیام اللیل کرنے کی یا تلاوت کرنے کی۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی ایک آدھ واقعہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق شب بیداری جو ہے، یا ہمارے اسلاف میں سے کسی ہمارے بزرگوں کا، جیسے اس سے پہلے محترم پروفیسر صاحب ہمیں بتا چکے ہیں مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد کی نماز کی کیفیت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مشابہ تھی، ہنڈیا کی طرح وہ سینہ کھولتا تھا۔ کوئی ایسا واقعات کو ایک دو اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو؟ ایسے کوئی خصوصی واقعات تو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، استحضار نہیں ہے۔ البتہ سارا جو ہماری تاریخ ہے ہمارے اسلاف کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام دور حاضر کے بھی جو علماء حق ہیں، یقیناً وہ سب لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ البتہ ہمارے لیے بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے، میرے خیال میں میرے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ وقت بہت اہمیت والا وقت ہے۔
عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ خصوصی نماز ہے جس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اور اس کو ادا کر کے انہوں نے بہترین عمل سر انجام دے لیا اور قیام اللیل ہو گیا۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل وقت جو ہے وہ آدھی رات کے بعد کا، اور یا خاص طور پہ جو آخری 1/3 حصہ ہے رات کا، وہ اصل وقت ہے، کیونکہ وہ وقت ہے رمضان اور غیر رمضان میں، کیونکہ وہ جیسے مبارکہ ہے اس میں رمضان شریف کا تذکرہ نہیں ہے، کہ جب آدھی رات گزرتی ہے یا 1/3 رات رہ جاتی ہے 2/3 رات کے بعد، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکاری جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تو وہ والا جو وقت ہے، اس وقت کی نماز، عشاء کے بعد پڑھی جانے والی نماز، اس کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ تو اگر کوئی اصل روح اور اصل درجہ قیام اللیل کا حاصل کرنا چاہتا ہے رمضان المبارک میں، تو اس کو نماز تراویح کی بجائے، نماز تراویح بھی وہ قیام اللیل ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے، وقت کی اہمیت کے اعتبار سے وہ صبح اصل کا وہ ٹائم وقت ہے، صبح کا ٹائم ہی مناسب کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے حتی الامکان، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی اہتمام نماز تراویح کا کیا جاتا ہے اور قیام اللیل کا نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ اور ایک یہ بھی بعض جو اہل علم کہلوانے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ لوگوں کے اندر معروف کر رکھا ہے کہ نماز جو صلاۃ التراویح ہے یہ الگ نماز ہے، اور قیام اللیل تہجد وہ الگ نماز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی لوگ اس کو روزوں کے ساتھ، بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے، روزے کے ساتھ جس نے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تراویح ادا کی جائے، وہ کہتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھی اس نے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ تراویح پر ہے روزے کے، اس کو اڑا کر اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس لیے خود ساختہ بات ہے۔ یہ اس طرح کے تصورات جو گھڑ لیے گئے ہیں، ان کی اصلاح بڑی ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کہ یہ بالکل ان کا سر پیر کوئی نہیں ہے، سنت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور اصل قیام اللیل کا جو بہترین وقت ہے وہ پچھلی رات کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ جو ہے وہ وقت ہے، اور اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکتا تو اس سے محروم ٹوٹل رہنے کی بجائے پھر چلیں گے ثانوی درجے کا جو قیام اللیل ہے، ہاں جی، اس کو کر لیا جائے۔ پروفیسر اس پر ایک اور سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگ نماز تراویح کے بعد قیام اللیل کے نام سے، یہ شبینے کے نام سے شبینہ پڑھتے ہیں، اس میں سارا قرآن مجید 2 یا 3 قاری چند رکعات میں وہ پڑھتے ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر، یعنی روزانہ ایک قرآن پڑھا جاتا ہے بالخصوص طاق راتوں میں۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اور کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ مستحسن عمل ہے یا اس سے بچنا چاہیے؟ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ صحیح۔ تو اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شبینہ پڑھا جائے، مختلف قاری مل کر قرآن پاک پڑھیں۔ اس میں قرآن کی عظمت کی بجائے اس کی توہین ہوتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو قرآن اللہ کا ترتل قرآن ترتیلا، ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس طرح کرنا طریقہ یہ۔ لیکن وہ اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ذہن میں بات چونکہ آئی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، ایک حدیث آتی ہے نا، آپ نے ایک رکعت میں سورت آل عمران پڑھ دی، پھر سورت بقرہ پڑھ دی، پھر آپ نے جو ہے نا وہ آگے سورت مائدہ بھی پڑھ دی، یعنی وہ ایک رکعت میں آپ نے 4 یا 5 پارے آپ نے پڑھے، پوری منزل پڑھ دی، پھر دوسری رکعت میں بھی 2-3 پارے آپ نے پڑھ دیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جواز ملتا ہے۔ پڑھنے کا انداز آپ کا کیا تھا؟ لفظوں کو آپ صحت کے ساتھ ادا فرماتے تھے، صحیح، سننے والے بھی وہی لوگ تھے جو آپ کے دیوانے تھے، اللہ، تو ایک ایک لفظ کو وہ سمجھ بھی رہے تھے۔ یعنی کہ آپ کو اس عمل کو اس پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا، دلیل نہیں بنایا کہ جا یہ کوئی ایسا عمل اس کا جواز ملتا ہے۔ نہیں، ایسا بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی۔ ناظرین کرام، آپ نے نماز تہجد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور پھر اس کی ضرورت اور اس کے مسائل، یہ ساری باتیں آج کے اس بزم میں آپ نے سنی ہیں۔ یقیناً آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ سحری کے اس مبارک وقت میں آپ کو بہت علم اور بہت معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پروگرام کے اختتام دعائیہ کلمات سے کریں گے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا
قبولیت کے ان لمحات میں کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں۔ بس ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور والد گرامی مرحوم انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس دعا کو خاص طور پہ پرنٹ کروایا اچھا، تقسیم کروانے کے لیے، پھر جب ان کی وفات ہوئی تو اس پر خاص طور پر جنازے پہ بھی وہ لوگوں کو تقسیم کی گئی، اس کا انہوں نے ٹائٹل جامع الدعا رکھا تھا۔ تو وہی دعا بس میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان قبولیت کے لمحات میں کہ اللہم اصلح لنا، ویسے تو اللہم اصلح لی واحد کا صیغہ ہے تو میں سب کے لیے اجتماعی دعا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہم اصلح لنا دیننا الذی ہوا عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا اللہم اجعل الحیات زیادتا لنا فی کل خیر وجعل الموت راحتا لنا من کل شر۔ آمین۔ شیخ اس کا ترجمہ بھی ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ اللہم اے اللہ اصلح لنا اصلاح فرما دے ہمارے لیے، دیننا الذی ہمارے اس دین کی وہ جو عصمت و امرنا وہ جو ہمارے معاملے کا اصل بچاؤ ہے، واصلح لنا دنیانا التی اور اصلاح فرما دے ہماری دنیا کی، فیہا معاشی جس میں میرا رہن سہن ہے، میرا گزران ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا اور یا اللہ ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے کہ جس میں ہمارا لوٹ کر جانا ہے، آمین آمین۔ اور وجعل الحیات زیادتا لنا فی کل خیر، یا اللہ ہماری زندگی کو ہم ہر نیکی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور وجعل الموت راحتا لنا من کل شر اور ہماری موت کو ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ دعا نبوی ہے جی، جی جی آپ بتا دیجیے نا صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب کا ذکر کیا نا آپ نے، یہ آغاز میں نے عرض کیا کہ مسنون دعا جو انہوں نے مسنون جامع دعا ہے، دعا انہوں نے کے ساتھ ترغیب دلائی ہے، ترغیب بزرگوں دلائی نے ہے نا اس کی طرف۔ ترغیب دلائی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دعائیہ کلمات سنے، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔